بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پریوی میں خوش آمدید۔ آج 18 نومبر 2024 روز سوموار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو پریوی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ شاہ سلمان کی زیر سرپرستی ریاض اکنامک فورم کا آغاز آج سے۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز آج ریاض اکنامک فورم کے 11ویں اجلاس کا افتتاح کریں گے۔ فورم کی سرپرستی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کر رہے ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق فورم میں کئی وزراء، سرکاری حکام، کاروباری شعبے کے رہنما، اقتصادی ماہرین اور تاجر خواتین و حضرات شرکت کریں گے۔ 3 روزہ فورم میں متعدد اسٹریٹجک، اقتصادی اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جو شرکاء کی جانب سے فورم سیشنز کے دوران بحث اور تحقیق کے لیے 4 تحقیقاتی مطالعات میں شامل ہیں۔ سعودی قیادت کی طرف سے عمان اور مراکش کو مبارکباد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سلطنت عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کو قومی دن پر مبارکباد پیش کی۔ SPA کے مطابق سعودی قیادت نے سلطان بن ہیثم اور ان کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی عرب نے سعودی عرب اور سلطنت عمان کے درمیان برادرانہ تعلقات کی تعریف بھی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ خادم حرمین شریفین اور ولی عہد نے مراکش کے شاہ محمد ششم کو بھی یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی اور ان کو مکتوب روانہ کیے۔ پاکستان میں سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی آج سے شروع۔ سرکاری میڈیا کے مطابق پاکستان کے تقریباً 15 نامزد بینکوں نے آج سے حج درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں۔ گزشتہ ہفتے وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے حج پالیسی 2025 کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ حج فیس قسطوں میں وصول کی جائے گی۔ سرکاری اسکیم کے لیے حج واجبات 2 لاکھ روپے کی پہلی قسط حج درخواست کے ساتھ جمع کرانا ہوگی۔ قرآن دازی کے 10 دن کے اندر 4 لاکھ روپے مزید جمع کروانا لازم ہے۔ پاکستان کے مطابق وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے کہا کہ عازمین حج کو حج درخواست کے ساتھ 2 لاکھ روپے جمع کروانا ہوں گے، جبکہ دوسری قسط قرآن دازی کے بعد وصول کی جائے گی۔ سرکاری حج اسکیم کا کوٹا 79,605 ہے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے 5,000 نشستیں وہ مخصوص کی گئی ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنی رقم کی ادائیگی یکمشت ڈالرز میں کرنا ہوگی۔ سرکاری حج پیکج میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ، کھانا اور تربیت، رہائش اور ویکسینیشن شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق شدید اور پیچیدہ طبی مسائل میں مبتلا افراد اور 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب کی غزہ میں العنروا کے اسکول پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ سعودی عرب نے ہفتہ کو غزہ میں شاطی پناہ گزین کیمپ کے ایک اسکول پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے، جس میں کم سے کم 10 فلسطینی شہید اور کم سے کم 20 زخمی ہوئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس کیمپ میں پناہ گزین رہ رہے ہیں۔ ابو عاصی اسکول اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے العنروا کے زیر انتظام چلایا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا، سعودی عرب اپنے موقف کا اعادہ کرتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے شہریوں اور امدادی اور انسانی اداروں کو مسلسل نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی تشویش کا باعث ہے۔ سعودی عرب میں آج کہاں بارش متوقع ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج پیر کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عسیر اور جازان میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا کہ مکہ مکرمہ ریجن کے شہر طائف میں تیز ہوا اور ہلکی بارش ہوگی، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید دھند ہوگی۔ مدینہ منورہ ریجن کے حوالے سے محکمے نے کہا کہ الحناکیہ، المہد اور وادی الفرا میں بھی ہلکی بارش ہوگی، جبکہ تیز ہوا کے باعث حد نکاح متاثر رہے گی۔ عسیر اور جازان ریجن کے شہروں الجاردہ، بارق، الرجا، الما، الحرس، الدائر، الریس اور فیفا میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ایک ہفتے میں 6,500 موٹر سائیکلیں ضبط۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے متعدد خلاف ورزیوں پر مختلف شہروں سے 6,502 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 10 نومبر سے 16 نومبر تک مختلف شہروں سے موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں ریاض ریجن میں ضبط ہوئی ہیں، جن کی تعداد 2,773 ہے۔ دوسرے نمبر پر جدہ ہے، جہاں سے 2,397 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں 413، مدینہ منورہ میں 115، مشرقی ریجن میں 306، عسیر میں 88، حائل میں 97، قصیم میں 26 اور جازان میں 75 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل ضبط کی جائے گی اور یہ کسی بھی حال میں ناقابل واپسی ہے۔ محکمے نے موٹر سائیکل چلانے والوں کو سختی کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ سعودی عرب میں ہفتے کے آخر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ماہر موسمیات
सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के मौसमी तजज़ियाकार आदिल अल-कांज़ली ने कहा कि सर्द हवा की आमद के इशारे इस हफ्ते के आखिर में ज़ाहिर हो रहे हैं और इम्कान है कि इस हफ्ते के आखिर में टेम्परेचर में मज़ीद कमी हो सकती है। उनका कहना था कि लोगों को चाहिए कि वो बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें गर्म कपड़े पहनाएं और सर्दी से बचाव के लिए पूरा एहतमाम करें। और अखबारी चैनल को इंटरव्यू देते हुए आदिल अल-कांज़ली ने कहा कि अलसौदा का इलाका सर्दियों के मौसम में दाखिले का पैमाना नहीं है, क्योंकि बुलंदो बाला पहाड़ों पर वाक़ है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर कम होना मामूल की बात है। उन्होंने कहा सऊदी अरब के शुमाल और वस्ती रियाद में आज कम से कम टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि तरीफ और अलकरियात जैसे इलाकों में कम से कम टेम्परेचर 11 सेंटीग्रेड तक है। इस हवाले से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन इलाकों में मज़ीद टेम्परेचर में कमी देखने में आएगी और ठंडी हवाओं का दाखिला यहीं से शुरू होगा। सर्दी के मौसम के हवाले से उन्होंने बताया कि सुबह की शिफ्ट में स्कूल जाने वाले बच्चों और फैमिलीज़ को मशवरा दिया कि अचानक तब्दील होने वाले मौसम एहतियाती तदबीर का मुतालबा करता है, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो इस हवाले से बच्चों और अपना ख्याल रखें, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां दिन के वक्त भी मौसम सर्द रहता है। दूसरी जानब बाजर न्यूज़ के मुताबिक मौसम और आबो हवा के माहिर अब्दुल हसीस बिन मोहम्मद अल हसैनी ने कहा कि सऊदी अरब में मौसम सरमा का आगाज़ 7 दिसंबर 2024 से होगा। सऊदी कस्टम ने मंशियात स्मगलिंग की 3 कोशिशें नाकाम बना दी। 10 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी कस्टम हुकाम ने 3 मुख्तलिफ मकामात से मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पहली कार्रवाई जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरी रियाज ड्राई एयरपोर्ट और तीसरी अलबथा बंदरगाह से पकड़ी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने 2 लाख ममनुआ गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई, जो घरेलू बर्तनों पर मुश्तमिल पोस्टल जो पार्सल है उसके अंदर छुपाई गई थी। गोलियां जब्त शुदा बर्तनों के नीचे एक परत में इंतहाई फनकाराना तरीके से रखी गई थी। दूसरी कोशिश रियाज ड्राई पोर्ट कस्टम ने नाकाम बनाई। यहाँ 4,03,125 नशावर गोलियां जो है स्मगल करने की कोशिश की गई थी, जो बंदरगाह के जरिए सऊदी अरब आने वाले एक कंटेनर के अंदर छुपाई गई थी। तीसरी कोशिश अलबथा कस्टम हुकाम ने पकड़ी, जिसमें 41,990 नशावर गोलियां और 500 ग्राम नशावर पाउडर स्मगल करने की कोशिश की गई। ये सारी मंशियात बंदरगाह के जरिए सऊदी अरब आने वाली वॉशिंग मशीन के आलात में मुश्तमिल एक खेप के अंदर छुपाई गई थी। कस्टम हुकाम का कहना है कि स्मगलिंग की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के बाद जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए सऊदी अरब में उनके वसूल करंदगान जो हैं उनकी गिरफ्तारी और इस हवाले से जो 10 मजीद अफराद हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा सऊदी अरब की इंपोर्ट और एक्सपोर्टर जो है उस पर कस्टम कंट्रोल को सख्त करने का सिलसिला जारी है। इसका काम सऊदी अरब में ममनुआ अशिया की स्मगलिंग की कोशिशों को ख़त्म करके मुआशरे की सलामती को बढ़ाना है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।